حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے، طبرانی معجم الاوسط کے اندر حدیث پاک موجود ہے، نمبر ہے 4151 حدیث پاک، حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت، آپ فرماتے ہیں قالا واللہ ما کننا نعرف منافقین علی عہد رسول اللہ الا ببغضہم علیہ۔ آپ فرماتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ کہ مصطفیٰ کریم کے زمانہ اقدس میں ہم منافقوں کی پہچان مولا علی کا نام لے کر کرتے تھے، علی کا نام لیتے چہرے پر بل پڑ جاتا، ہم سمجھتے منافق ہے، چہرہ شاداب ہو جاتا، علی کا نام سن کے ہم سمجھ جاتے بندہ ایمان والا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بے شمار روایتیں مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کے ساتھ محبت کرنے کے حوالے سے، تو حضرت علی کی محبت صاحب ایمان بندے کی ایمان کی جان ہے۔ اور ہم اہل سنت والجماعت ہمارا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں علی کے بغیر، علی المرتضیٰ نہ ہوتے تو سنی نہ ہوتا۔ لوگوں نے بڑا غلط سمجھا ہے، لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ ہم نے صحابہ کو اپنی جھولی میں لے لیا، اہل بیت کو اگلوں کی جھولی میں ڈال دیا، یہ بات نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سنی نہ ہوتا اگر علی نہ ہوتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، طبرانی معجم الاوسط میں حدیث پاک موجود ہے، مستدرک للحاکم میں بھی ہے، اور اسی روایت کو مسند احمد میں بھی درج کیا گیا، بے شمار کتابوں میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اور یہاں جو میں روایت آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں یہ حضرت ابو ہریرہ کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں قال من صام یوم 18 من ذی الحجۃ، فرمایا پیغمبر نے فرمایا جو 18 ذی الحج کو روزہ رکھے گا کتب لہ صیام 60 شہرا، اللہ اس ایک روزے کے بدلے اس کے نامہ اعمال میں 60 مہینوں کے روزوں کا ثواب لکھ دے گا، 60 دنوں کا نہیں، 60 شہرا، 60 مہینوں کا روزہ، ایک مہینے 60 مہینوں کے روزوں کا ثواب لکھا جائے گا۔ اے ابو ہریرہ کیوں 18 ذی الحج کو کیا ہے؟ فرمایا وَهُوَ یوم غدیر خم، یہ یوم غدیر خم کا دن ہے، یہ وہ دن ہے اخذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بید علی ابن ابی طالب، یہ وہ دن ہے کہ حضور حجۃ الوداع سے فارغ ہو کے مکہ سے نکل کے جب غدیر خم کے مقام پر آئے تو پیغمبر نے فرمایا پڑاؤ ڈالو، سب نے پڑاؤ ڈالا، حضور نے دوسرا حکم دیا جو آگے چلے گئے ان کو واپس بلاؤ، ان کو واپس بلایا گیا، حضور نے تیسرا حکم دیا، فرمایا جو پیچھے رہ گئے ان کو بھی بلاؤ، وہ بھی واپس آ گئے۔ 1.25 لاکھ صحابہ کا مجمع کو تھوڑا نہیں ہوتا، چند سینکڑے انہیں ریلی میں، تو اس ریلی کے سربراہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ عوام کا سمندر تھا، وہ لگتا سمندر ہی ہے، چاہے چند سینکڑے ہوں اور ہزاروں میں لوگ ہوں تو ڈی چوک سے لے کے پورا اسلام آباد گھر جاتا ہے ہزاروں میں مجمع ہو تو، اور اگر مجمع ہو لاکھوں میں، 1.25 لاکھ صحابہ پیغمبر کی معیت میں حضور کی زندگی کا آخری حج ادا کرنے کے بعد جب فارغ ہوئے مکے سے نکلے، ابھی مدینے نہیں پہنچے، رستے میں ہیں، آپ اور میں ہم جیسے گناہگار لوگ بھی حج پہ جائیں نا تو پیغمبر اکرم کی ہدایت ہے کہ جب حاجی واپس آئے تو آتے ہی اس کو ملو، اس سے دعا کرواؤ، کیوں؟ اس لیے کہ وہ گناہوں سے پاک ہو کے آتا ہے۔ اور یہ 1.25 لاکھ کا مجمع صرف یہ حاجی نہیں ہے، یہ صحابی بھی ہیں، ان میں کئی بدر والے ہیں، ان میں کئی حدیبیہ والے ہیں، ان میں کئی ایسے ہیں جنہوں نے بیعت کی ہے
اس درخت کے نیچے جس بیت کا تذکرہ قرآن پاک میں موجود ہے، ان میں سابقون الاولون بھی ہے، ان میں بدری بھی ہیں، ان میں بڑے بڑے کبار صحابہ ہیں، ساتھ آج بھی ابھی پڑھا۔ پیغمبر نے فرمایا جو آگے گزر گئے ان کو واپس بلاؤ، جو ابھی پہنچے نہیں ان کو کہو آ جاؤ، یہاں پڑاؤ ڈالو۔ یہ 4 حکم دیے کملی والے نے، 5واں حکم دیا، فرمایا سایہ کرو۔ صحابہ فرماتے ہیں اس وقت یہ ٹینٹ سروس تو تھی کوئی نہیں، تمبو کناتے نہیں تھی، ہم نے ایک دوسرے کی چادریں جوڑی، ایک دوسرے سے جوڑ کے درختوں پہ لٹکائیں، سایہ کیا۔ حضور نبی کریم ممبر پہ بیٹھے، مولا علی کو اپنے پاس بلایا، بلا کے علی کا ہاتھ پکڑا، علی کا ہاتھ پکڑ کے حضور نے ایک جملہ بولا، پہلے یہ پوچھا حل تعلمون النبی اولا بالمومنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کیا تم جانتے ہو کہ نبی تمہارے نزدیک تمہاری جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہے، اور نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ ہم جانتے ہیں۔ سارے صحابہ بیک زبان بولے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم سمجھ گئے کوئی خاص حکم حضور دینے والے ہیں۔ جب حضور نے وہاں پہ پڑاؤ ڈلوایا، سایہ کروایا، آگے گزر گئے، پیچھے بلوایا، پیچھے رہ گئے، آگے بلوایا، مجمع جڑ گیا، پہلے یہ جملہ بولا، کیا تم جانتے ہو کہ میری حیثیت تمہارے نزدیک تمہاری جانوں سے بھی زیادہ عام ہے؟ جی قالوا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں ہم جانتے ہیں۔ حضور نے اب یہ حکم دیا، حضرت علی کا ہاتھ بلند کیا، فرمایا اے لوگو پھر سن لو، من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، جس کا میں محمد مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ مولا علی المرتضی شیر خدا کو جب یہ پیغام سنا چکے، اب صحابہ کا ری ایکشن کیا تھا؟ فَلَّقِيَ عمر بن الخطاب، حضرت عمر ابن خطاب ملے مولا علی کو، بخ بخ لکا یا ابن ابی طالب، اے ابن ابی طالب تمہیں مبارک ہو، مبارک ہو، آج سے ہر مومن مرد اور ہر مومن عورت کی صبح ہوگی تیری ولایت میں، شام ہوگی تیری ولایت میں۔ اب جاتے جاتے ایک سوال بھی کرتا چلوں، من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اگر اس کا معنی خلافت بلا فصل ہوتا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود مبارکباد دے رہے ہیں، ساتھ جملہ بول رہے ہیں آج سے ہر مومن مرد مومن عورت کی صبح ہوگی، تجھے مولا ماننے میں شام ہوگی، تجھے مولا ماننے میں۔ اگر یہ اس کا معنی خلافت بلا فصل ہوتا تو مولا علی کو پیغمبر کی موجودگی میں خلافت کا اعلان کرنا چاہیے تھا، لیکن نہیں، اپنے پرائے سارے جانتے ہیں، جب پیغمبر خود موجود ہے تو پھر خلافت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حضور کی موجودگی میں کوئی کیسے خلیفہ بنے گا؟ لیکن مولا علی مولا بن گئے، پتہ چلا خلافت بلا فصل اور ہے، علی کو مولا ماننا اور ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک دے رہے ہیں، اے علی ابن ابی طالب تمہیں مبارک ہو، آج سے ہر مومن مرد اور مومن عورت کی صبح تجھے مولا ماننے میں، شام تجھے مولا ماننے میں ہوگی۔ دو عرابی لڑتے لڑتے عمر فاروق کی بارگاہ میں آئے، کہتے ہیں کہ ہمارا فیصلہ کرو۔ حضرت عمر فاروق نے اشارہ کر دیا مولا علی کی طرف، فرمایا یہ تمہارا فیصلہ کرے گا۔ حضرت علی نے ان کو بٹھا لیا، ان کا فیصلہ کیا، ان کو فیصلہ پسند نہ آیا، آئے عمر فاروق کے پاس، سامنے ہو گئے، کہتے ہیں کہ آپ نے یہ کس سے ہمارا فیصلہ کروایا؟ ہمیں اس بندے کا فیصلہ قبول نہیں۔ عمر فاروق اپنے ممبر سے اٹھے، حدیث پاک کے اندر لفظ ہے، اس عرابی کو گریبان سے پکڑا، پکڑ کے اوپر اٹھایا، اوپر اٹھا کے فرمایا تمہیں پتا ہے کہ یہ کس نے فیصلہ کیا؟ یہ وہ ہے، ہوا مولایا
ومولا کل مومن ومومنات، یہ وہ ہے جو عمر فاروق کا بھی مولا ہے، ہر مومن مرد اور عورت کا مولا ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اور جو ان کو مولا نہ مانے وہ مومن نہیں ہے۔ مولا کیوں؟ میں اگلے دن بھی ایک اشارہ کیا تھا کہ یہ حضور نے اتنا اہتمام کیوں کیا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں یہ موقع ہوا عمر فاروق مبارک دی، حضور نے ولایت کا، علی المرتضیٰ کی ولایت کا اعلان کیا، من کنت مولا فعلی مولا۔ تو پھر کیا ہوا؟ فرماتے ہیں فَأَنزَلَ اللَّهُ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، پھر یہ آیت نازل ہوئی الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ یہ روایت طبرانی معجم الاوسط میں موجود ہے، نمبر حدیث کا 324 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں پھر یہ آیت نازل ہوئی آج کے دن تمہارا دین مکمل ہو گیا۔ اب علماء محدثین فرماتے ہیں راز کیا ہے، یہ کیوں آج کے دن دین مکمل ہو گیا؟ فرمایا جو شریعت مصطفیٰ لے کے آئے تھے اس شریعت کو تصوف کے سائے میں لے کے قیامت تک امت کی رہنمائی کرنا ضروری تھی۔ اب تصوف و روحانیت کا جو سرچشمہ تھا، جو مرکز تھا، وہ مولا علی المرتضیٰ کو بنا دیا۔ تصوف و روحانیت کا سرچشمہ مولا علی ہے۔ میں نے جو جملہ بولا تھا کہ ہم سنی نہ ہوتے اگر علی علی نہ ہوتا، کیوں بولا؟ اس لیے معین الدین چشتی اجمیری نجیب الطرفین سید مولا علی کے 14ویں بیٹے، 14ویں باپ کی طرف سے بھی 14ویں، اور ماں سیدہ مہنور جن کا خطاب تھا ام الورا، ان کی طرف سے بھی مولا علی کے 14ویں بیٹے امام حسن کی وساطت سے، اور مولا علی کے 14ویں بیٹے سید غیاث الدین جو والد محترم تھے سید معین الدین اجمیری چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کے، سید غیاث الدین کی وساطت سے امام حسین کی نسبت سے مولا علی کے 14ویں بیٹے۔ تو یہ انڈیا تو معین الدین چشتی اجمیری کے آنے سے پہلے شہاب الدین غوری جب آپ مدینے سے مصطفیٰ کا حکم لے کے چلے نا تو جنگلوں سے گزر رہے تھے، تو ایک سپاہی ملا، پوچھا کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں شہاب الدین غوری کے اسلامی لشکر کا ایک مسلمان سپاہی ہوں، اور وہ ابھی راجپوتوں اور مرہٹوں کی 5 لاکھ فوج سے شکست کھا کے بھاگا ہے۔ تم کون ہو؟ فرمایا میرا نام معین الدین ہے، میں اجمیر جا رہا ہوں۔ اس نے کہا نہ جاؤ، شہاب الدین غوری 5 لاکھ مرہٹوں اور راجپوتوں کی فوج سے ٹکر کھا کے شکست کھا کے بھاگا، میں اس کی فوج کا ادنا سا سپاہی یہ ادھر ادھر بھٹکتا آپ کے سامنے آ گیا، نہ جاؤ۔ فرمایا وہ شہاب الدین تھا، میں معین الدین ہوں۔ فرمایا وہ خود آیا تھا، مجھے تاجدار کائنات نے بھیجا ہے۔ فرمایا وہ جسموں پر حکومت کرنے آیا تھا، میں دلوں کی دنیا فتح کرنے آیا ہوں۔ فرمایا وہ خود آیا تھا، مجھے محمد عربی نے بھیجا ہے۔ یہ چشتیوں کے شہنشاہ ہیں، چاہے کوئی قادری ہے، سہروردی ہے، نقشبندی ہے، چشتی ہے، 4 سلاسل ہیں، بڑے تصوف و روحانیت کے 4 دریا۔ 2 نمبر پیروں کی بات نہیں کر رہا، کڑوں والوں کی اور لٹوں والوں کی بات نہیں کر رہا۔ جنہاں دیاں لٹاں تے ودیاں رہندیاں، داڑھی نکی ہوندی جاندی۔ داڑھی اندر دی ہوندی، مگر لٹاں اندر دیاں کیوں نہیں؟ مندری باہر دی، کڑا باہر دا، لٹاں باہر دیاں تے جو چنگی ہے اندر دی۔
جو صحیح معنوں میں امت مسلمہ کی رہنمائی کے تصوف کے سلاسل ہیں چار. یہ چار ہیں دریا. قادری بھی دریا ہے اور نقشبندی بھی دریا ہے, سوروردی بھی دریا ہے, چشتی بھی دریا ہے. نقشبندی ایک سلسلہ کہا جاتا ہے صدیق اکبر سے ملتا ہے, لیکن صدیق اکبر کے بعد آگے سالار نقشبندی سلسلے کے اصل سالار ابو بکر صدیق کے بعد ان کا نام امام جعفر صادق ہے. تو ایک حوالے سے یہ بھی ادھر گیا. تو میں نے کہا جناب تند لدہ ایک پنجا سے دوجا جھنڈا. ساڈا قادری دریا بھی مولا علی تو نکلیا, چشتی دریا بھی مولا علی تو نکلیا, سوروردی دریا بھی مولا علی تو نکلیا, اور نقشبندی دریا بھی مولا علی تو نکلیا. چار دریا ایک مرکز سے نکل رہے ہیں, اس مرکز کا نام مولا کائنات مولا علی المرتضی ہے. اس لیے فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو, جس کا میں مولا اس کا علی مولا, اس لیے کہ ولایت کے سرتاج مولا علی ہے. خواجہ معین الدین بھی حسنی حسینی, بغداد کا غوث سکلانی بھی حسنی حسینی. اگر کوئی کہے کہ سیال شریف تے جاٹان مکھان تے جاٹی, حضرت عباس دی نسل وچوں عباس پتر حسین دئی ہے. عباس پتر مولا کائنات مولا علی المرتضی دے, فیض وہ بھی علی دا ہے. میں نے کہا تین کی لدہ ساڑھے کول تے علی المرتضی دے چار دریا نے جڑے علی جنہ دا مرکز ہے, اور اے دریا مولا کائنات مولا علی تک جان دے نے.